بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیا گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے بعد پی ٹی آئی کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے، جبکہ مزید 4 ارکان نے عمران خان سے بغاوت کر دی ہے۔ اور لاہور کے ہوٹلز میں چل کیا رہا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو مکمل تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیں، کل ہے انتخاب، اور انتخاب ہے تخت لاہور کا کہ تخت لاہور دا بادشاہ کون ہوئے گا، پرویز لائی یا حمزہ شہباز شریف، جو آلریڈی ہیں، مطلب کل بھی رہن گے کہ نہیں رہن گے۔ اس وقت جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں تقریباً 7:15 بجے کا ٹائم ہے، تو اس وقت تک کل شام کو وہ وزیر اللہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ اب آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ فی الحال میں آپ کو اس حوالے سے کوئی کلیم نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو دونوں سائڈ پر جو ایم پی ایز ہیں ان کے درمیان جو ایک ان کے چہرے ہیں، ان کی گفتگو ہے جو وہ کر رہے ہیں وہاں پر، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پی سی ہوٹل لاہور کے اندر یہ جو ہیں اپنا تحریک انصاف اور کاف لیگ کے لوگ وہ ہیں، جیسے کچھ گلبرگ میں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، گلبرگ میں بھی ایک ہوٹل ہے وہاں پر انہوں نے ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تعداد پی سی ہوٹل لاہور کے اندر ہے۔ اور وہاں پر سر حالت یہ ہے، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہاں پہ حالت یہ ہے کہ کسی نو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسی کرنا کی ہے، اسی جانا کہڑے پاسے ہے، ساڈے نال ہونا کی ہے، کیا کل ہمارا وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، بے اطمینانی ہے، چہرے لٹکے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی وقت جو محفل جمی ہوئی ہے نا، وہاں پر کسی وقت کوئی بندہ آ کر ایک لطیفہ سناتا ہے ماحول کو ذرا بہتر کرنے کے لیے، اور کہے لگتے ہیں، اس تو بعد لوگ کی اٹھتے ہیں ڈپریشن میں آ کے وہ جا کے پھر ہائی ٹی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور کھانا شروع کرتے ہیں۔ چودھریوں کا مال لگ رہا ہے سر۔ اور ایم پی ایس جو ہے نا وہ بڑے کاریگر ہوتے ہیں، وہ اپنے قریبی جو سپورٹرز ہوتے ہیں نا، جو ان کے حلقے کے، ان کو بھی بلا لیتے ہیں۔ پی سی دا کھانا پائیں، دیکھو نا بہاول نگر تو ایم پی آیا ہوئے، یا فیصل آباد کے کسی مطلب نواحی علاقے کا ہو، یا سرگودے سے ہو، یا کوئی مطلب جنوبی پنجاب کا رہنے والا ہو، تو اس کے جو وہ خود تو ظاہر ہے صاحب حیثیت ہوگا، لیکن اس کے جو فون اٹھانے والا، اس کا بیگ اٹھانے والا جو اس طرح کا سپورٹر ہوتا ہے، وہ دے لی پی سی ہوٹل لاہور بڑی وڈی گل ہوندی۔ وہ دے لی اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح وہ دبئی واڑا ہے۔ اب وہاں پر جناب وہاں پہ انہوں نے 8-8 10-10 بندے جڑے نے اواڑے ہیں اور کھابے کھائی جا رہے ہیں۔ وہاں پر حالت یہ ہے، میں آپ کو سچی مچی بتانے لگا ہوں کہ پی سی ہوٹل میں جو وہاں پر ہائی ٹی لگی ہوتی ہے نا، وہ ہائی ٹی میں کھانا ختم نہیں ہوتا، روٹین میں بے تحاشا ڈشز ہوتی ہیں، کچھ 40-45 سے زیادہ ڈشز ہوتی ہیں، پھر میٹھے کی ڈشز ہوتی ہیں، پھر جناب وہاں پر سیلڈز ہوتے ہیں، وہاں پر آئس کریم لگی ہوتی ہے، بہت سارا کچھ وہاں پر پڑا ہوتا ہے، تو کھانا مکدا نہیں، مطلب تسی کھائی جو مکدا نہیں۔ لیکن سر کمال ہے ان لوگوں کا، ان نے اتنے ہائی ٹی مکاتی پہن پھڑ کے ساری دی ساری، ان کو 2 بار ہائی ٹی جو ہے وہ ان کے لیے ارینج کرنی پڑ رہی ہے، اینا رش پیا ہوتے۔ اور حالات ان کے یہ ہیں کہ ان کے چہروں کے اوپر بے یقینی ہے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ وہاں پر موجود 1-2 لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یار جڑے 15 جت کے آئے نا، سانو شک ہے جو 4 غائب ہو جانے۔ اچھا، اب جو 4 غائب ہو جانے ہیں وہ کون سے ہیں، یہ کوئی نام نہیں بتا رہا، لیکن کوئی ایک بندہ ان 15 نئے جیتنے والوں میں سے ہے جس پر پکا کچور قسم کا شک ہے ان کو کہ یار ایک تو لازمی جاوے ہی جاوے۔ اچھا، اب ان سے پوچھا جائے کہ یار آخر آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، آپ کے 186 لوگ ہیں، تو کہتے کتنے دکھاؤ، ایتھے کو 186 ایم پی ایس بیٹھے ہیں، ویسے وہاں پر کوئی 400-500 بندہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے وہاں پر خطاب کرنا ہے، جب تک آپ کے پاس میرا ویلاگ آئے گا تب تک شاید عمران خان خطاب کر رہے ہوں گے یا کر جائیں گے، وہاں پر انہیں آنا ہے، لیکن ادروائز وہ کہتے ہیں 400-500 بندہ جڑا بیٹھا ہے، انہیں جو ایم پی اے کنے گنو تو صحیح۔ وہ ایک عجیب صورتحال اس وقت وہاں پر موجود ہے، ہڑبونگ نہیں مچی ہوتی۔ اس دوران میں خبر آ گئی کہ جناب چیئرمین نیب لگا دیا گیا ہے آفتاب سلطان کو، تو بھاجی رنگ ہی اٹھ گئے، چہرے لٹک گئے، یعنی اس طرح کی خبر آئی جیسے پتہ لگا کہ جناب آپ الیکشن آج ہی آ رہی ہیں۔ یہ ایک صورتحال ہے، ان کے چہروں کے اوپر اعتماد نہیں ہے، بالکل بے یقینی کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ ہے جی اس وقت پی ٹی آئی کے کیمپوں کے اندر، جن کے پاس 186 ایم پی ایز ہیں،
اور یہی نمبر چاہیے، بلکہ 186 نہیں بلکہ 187 ہے، ٹھیک ہے، یہی نمبر ان کو درکار ہے جیتنے کے لیے 186. اگر نہ بھی ہو تو انہوں نے چاہیے کہ ود ایک بھی ہوئے، حمزہ شہباز شریف سے ایک ایم پی اے بھی زیادہ ہو تو وہ جیت سکتے ہیں. حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس کتنے ہیں؟ 178. تو 178 کے ساتھ وہ 188 والے جو ہے نا گھبرائے پھر دینے، یعنی 10 ووٹ ود رکھ کے بھی گھبرائے، سمجھ نہیں آ رہی جانا کہڑے پاسے ہے. اچھا، پھر دوسری سائڈ پہ جو حمزہ شہباز شریف صاحب نے جس ہوٹل میں رکھا ہوا، میں نے آپ کو اس سے پہلے ولاگ میں بتایا تھا، جنگل دے وچ ہوٹل ہے پائن، جنگل میں منگل ہو رہا ہے وہاں پر جتنے بھی ایم پی ایز ہیں نا ان کے چہروں پر اعتماد ہے، سکون ہے، خوشی ہے. ایک یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسی کل جیت جائیں گے، وہ یہ کلیم نہیں کر رہے، لیکن وہ آگے سے جب انشاءاللہ کہتے ہیں تو بڑا ٹڈو کہتے ہیں، دل سے انشاءاللہ نکل رہا ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے ان کو یقین ٹائپ کام ہے کہ جناب اسی جیتے ہوئے ہیں. پوچھو کہ یار کس طرح جیتے پڑے ہیں آپ لوگ؟ نہ ڈپریشن میں جا کے بوتا کھا رہے ہو، کوئی چاہ پی لی ہلکی جی کو بیٹھ کے گپا لائی جا رہے ہو، یہ آپ میں اتنا اعتماد کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں بس کوئی بات نہیں سر، اللہ خیر کرے گا، ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے. اچھا، اب دوسری سائڈ پہ سکون ہے، حالانکہ انہوں نے ہارن دے چانسز بادیو نظر میں زیادہ ہیں، حمزہ شہباز شریف کے ہارنے کے چانس بادیو نظر میں زیادہ ہیں، مگر ادھر کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک صاحب سے میری بات ہوئی، وہ بھی بٹ صاحب ہیں، میں نے بٹ صاحب سے کہا، میں کہا بٹ صاحب سمجھاؤ تو صحیح کہ تسی ایڈے اعتماد کیوں؟ تو اس نے کہا یار بات یہ ہے بٹ صاحب کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حمزہ شہباز شریف کے نصیب میں مزید وزیر اللہ رہنا لکھا ہوگا نا تو جو مرضی کر لو اس نے وزیر اللہ رہنا ہے، اور اگر نہیں لکھا ہوگا تو نصیب کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا. ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ہمیں اللہ پر یقین ہے، لہٰذا جو ہوئے گا دیکھی جائے گی. اپنی طرف سے کوششیں سب نے کی ہیں، کمپین کی ہے، ترلے منتا واسطے بھی پائے نے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور جو پیسوں پوسوں کی باتیں ہیں تو انہوں نے کہا یہ پیسے کی گلاں پاجی ساڈے ہل تو کوئی نہیں، ایتھے تسی دیکھ لو نیری چاہ تے بسکٹ ہے جے تے رات دے ٹائم جس لیے بوفے لگتا ہے تو اس لیے کھانا کھونا ہے. لیکن دوسری سائڈ پر یہ جو پی سی ہوٹل ہے اتنے پاجی نہیں پئی، چودھریاں دا مال دبا دب اڑائی جا رہے پی ٹی اے والے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جناب پرویز لائی وزیر اللہ بن گیا تو پی ٹی اے دا صفایا کر دے گا. اب یہ ایک دیکھیں، یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں نا یہ بالکل وہ باتیں جو وہاں پر ہو رہی ہیں. اچھا، وہ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک دوسرے پر یقین اور اعتماد نہیں ہے. یعنی پرویز لائی کو وہ ووٹ تو ڈالنے جا رہے ہیں، جو ظاہر ہے پی سی ہوٹل میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، پرویز لائی نے ووٹ پانا ہے نا، لیکن ان کو اس بات کا بھی ساتھ ساتھ خدشہ ہے کہ پرویز لائی ساڈا پارٹی جو یعنی ساڈی پارٹی دا پنجاب جو ہونجا پھیر دے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے کہ یار عمران خان نے بندہ غلط چوز کیا، بدل لینا چاہیے تھا، بدلا کیوں نہیں؟ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ ہر ایم پی اے جو ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پوزیشن کو اتنا زیادہ نہیں سمجھتا. جب کوئی کام پوے یعنی کوئی عدالت کے جانا پوے تو کوئی چنگے جے وکیل نو ہائر کر کے اس سے بات بہت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر بندے کو کانسٹیٹیوشن پوزیشن کا نہیں پتہ ہوتا. تو اب یہ معاملہ وہاں پر ایک طرف چل رہا ہے. اب میں کچھ سوال ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کو بذات خود یہ یقین ہے کہ ہمارا بندہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا، یعنی پرویز لائی جس کو انہوں نے امیدوار بنایا ہوا ہے وہ ان کو یقین ہے کہ وہ بن جائے گا، فرض کر لیتے ہیں، تو پھر انہوں نے جو اپنی قوم یوتھ ہے، ٹھیک ہے، جن کو میں کیا کہتا ہوں یوتھیا کہتا ہوں، ان کو کیوں کال دی ہوئی ہے لبرٹی چوک میں مظاہرہ کرنے کی؟ سر آج وہاں پر مظاہرہ ہونا ہے، مظاہرے کے نام پر وہاں پر ڈانس پارٹی ہونی ہے، اتنے پائن لوگوں نے میک اپ کرا کے کپڑے نویں سوا کے وہاں پر عمران خان کی تقریر سننے کے لیے پہنچنا ہے. عمران خان پی سی میں ہوں گے، تقریر وہاں پر لبرٹی چوک میں بھی نشر ہو رہی ہوگی، اور وہاں پر ایک جو ہے نا میلے کا سما یا سوگ کا سما وہاں پر ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کو یقین ہے کہ کل ہمارا بندہ ایم پی کہتا ہوں، سوری معذرت چاہتا ہوں، سی ایم پنجاب الیکٹ ہو جائے گا، یعنی ہمارا امیدوار پرویز لائی، تو پھر سر یہ بتائے کہ اگر اس کو اس بات کی یقین ہے تو پھر وہ بھائی صاحب جو ہے انہوں نے صبح کے ٹائم اسمبلی ہال کے باہر قوم یوتھ کو کیونکہ جمع کیا ہوا ہے، انہیں کال کیوں دی ہے وہاں پر کہ وہاں پر آئیں اور کوئی لوٹا جو ہے نا پھر بچ کے نہ جانا پاوے، دیکھ لیں گے، پھر نبڑ لیں گے. یعنی یہ وہ حرکت ہے عمران خان جو ایک فاشسٹ ذہن ہوتا ہے نا اس کی وہ عکاسی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عمران خان کو یقین کوئی نہیں ہے کہ اسی پائے جیت جاؤں گے. ٹھیک ہے. تیسری بات جو ہے جو ان کی بے یقینی کا بہت بڑا ایک کیا کہنا چاہیے مظہر ہے، وہ یہ ہے
کہ جناب وہ 15 بندے جڑے جیت کے آئے نے یار ابھی ریسنٹلی ہے یہ تے وہ کیا کہنا چاہیے ان کے انہوں نے ہاتھوں جو مہندی نہیں لتھی پائے ادھر رنگ نہیں لتھیا یہ مہندی کا وہ سکی نہیں بلکہ تو انہوں نے اعتماد نہیں رہا اور لوگ باتیں کرنا شروع ہو گیا کہ انہوں جو 4 جنے نکل جانے جے انہوں نے 4 جنے نے بغاوت کر جانی جے ایک تے کنفرم جے اچھا وہاں پر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ مینو 10 کروڑ دی آفر ہوئی وہ کہتا مینو 15 دی ہوئی تیسرا کہتا 30 دی ہوئی دوسرا کہتا نہیں مینو تو بھائی 50 کروڑ دی آفر ہوئی اور پھر کہے لگاتے ہیں مذاق میں یہ گفتگو چل رہی ہے اور یقین کیجئے اسی قسم کے مذاق کو لے کر یہ فواد چودھری عمران خان یہ شیخ رشید اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سیریس ایلیگیشنز آصف زرداری پر لگائے جا رہے ہیں سب سے بڑا جڑا عمران خان کا ترا نکلے ہے نا باقاعدہ ترا کہتے ہیں نا وہ نکلا ہوا ہے ایک زرداری سب پہ بھاری کی وجہ سے کیونکہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور میں مقیم ہیں اور یہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں بلاول ہاؤس بیٹھے ہوئے وہ مطلب ہے کہ ایک باری گئے نے 2 دفعہ نکلے وہاں سے ویسے ایک دفعہ وہ گئے ہیں 96 یعنی شہباز شریف صاحب کے گھر جہاں پہ اتحادی جماعتوں کا اجلاس تھا دوسری دفعہ وہ گئے ہیں چودھری شجاعت کی طرف اس کے بعد زرداری صاحب کہیں نہیں گئے وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں آج انہوں نے اپنی پارٹی کا وہاں پر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلایا ہوا تھا ان سے بھی انہوں نے باتیں شتیں کی ہیں انہوں نے حوصلہ دیتا ہے اچھا اب یہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے چہرے پہ بھی اعتماد ہے کسی ایک یوتھیائی قسم کے پریز لے کے قریبی جو ایک اپنی طرف سے رپورٹر صاحب ہیں حضرات تو نہیں کہہ رہے رپورٹر صاحب کہہ لیتے ٹھیک ہے وہ رپورٹر حضرات نے یہ شدنی چھوڑی کہ جناب حسن مرتضیٰ صاحب ہیں انہوں نے وہاں سے اپنا سامان نکال لیا علی حیدر گیلانی نے سامان نکال لیا سرکاری جو وزراء کو کوٹھیاں ملی ہوئی ہیں وہاں سے سامان نکال لیا اور چلے گئے انہیں یقین ہو گیا کہ اسی ہار جائیں گے وہ میں نے چیک کیا انہوں نے کہا یار سامان کالی کرنا پا جی ہم تو وہیں پر ہیں اگر ہم ہار جائیں گے حمزہ صاحب وزیر اللہ نہیں رہیں گے ہم وزیر نہیں رہیں گے تو اس کے باوجود ہمارے پاس 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے تو ساڈا اتنے سامان پیا کیڑا ہویا اسی تو اپنا ایک کپڑے کا بیگ چکی آئے سا اگر کل ہمارا وزیر اللہ نہیں رہے گا اسی کپڑے کا بیگ گڈی چ رکھاں گے تو ٹر پاواں گے سامان کیڑا تو یہ جو ہے نا ایک فضا وہ بنائی جاتی ہے ٹویٹر کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر فیس بک کے اوپر جس کی وجہ سے دوسروں کے کیمپوں میں پریشانی ڈالنے کے لیے حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کیمپوں میں بڑی پریشانی ہے اور سب سے بڑی پریشانی جو پڑی نا سر اس کو سب سے بڑی پریشانی عمران خان کے کیمپوں میں وہ یہ پڑی ہے کہ جناب چیئرمین نیب وہ بندہ آ گیا ہے آفتاب سلطان صاحب جنہیں نام سن کے نا کمبتے پھرتے ہیں وہ ان کی تو حالت یہ بھی ہے وہ گبر سنگھ والی فلم تھی نا شولے اس میں کہتا ہے رات کے 9 بجے جب بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے چپ کر جا بیٹا ورنہ گبر آ جائے گا تو اس طرح کے حالات ہوئے نے کہ راتی 9 بجے بھی نا انہوں نے چیئرمین نیب کی تعیناتی تو دسو نا انہوں نے ہاسے بالکل سک جاتے ہیں ساہ سک جاتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ سر یہ آفتاب سلطان صاحب جو ہے نا ایک تو یہ میں تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں یہ آئی جی پنجاب بھی رہے ہیں یہ ڈی جی آئی بی بھی رہے ہیں اور یہ وہ صاحب ہے جنہوں نے آئی ایس آئی کے چیف ظہیر الاسلام صاحب اس وقت ہوتے تھے 2014 کے دھرنوں کی بات ہے کال ایک ریکارڈ کی تھی سر انہوں نے اور وہ کال ریکارڈ کر کے انہوں نے نواز شریف ظاہر ہے ان کے باس تھے ان کو دی تھی اور میاں نواز شریف جو وزیر اعظم پاکستان تھے انہوں نے وہ کال جنرل رحیل شریف کو بلا کے سنائی تھی کہ اے کال سن لا یار اے کر دی بھئی آئی ایس آئی جس پر رحیل شریف نے کہا تھا جی میں کاروائی کرتا ہوں آپ فکر نہ کریں میاں صاحب میں کاروائی کرتا ہوں کاروائی نہیں ہوئی ظاہر ہے ایک پلان تھا پروجیکٹ عمران تھا وہ جنرل زیاد دور دا لانچ ہویا سی تو انہوں نے ظاہر ان کنٹینیو کرنا سی بال مزہ چکھ لیا پاؤ جی انہوں نے اب پتہ نہیں کتنا کہ زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ان کو سکون ملا ہے ابھی تک کہ نہیں ملا ریٹائر جڑے نے حیت کر عمران خان دی محبت گرفتار نے حاضر سروس جو ہیں وہ سنا ہے انہوں دی محبت گھٹ گئی ہے لیکن ریٹائر دے دل بڑی محبت ہے حیت کر عمران خان دی کیونکہ انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا ہوا ہے نا سر وہ ان کا کیا کہنا چاہیے لایا ہوا پودا ہے تو وہ جس لئے درخت بڑھن دی پوزیشن چ آیا تو پھل ڈگنا سی انہیں چولیاں ویسے کھادا بھی 3.5 سال انہوں نے تو وہ اب پھل جڑا انہوں آنا بند ہو گیا تھے تکلیف تو ہوندی نا پائن بندے نو انویسٹمنٹ ایڈی سالاں دی انویسٹمنٹ ہے عمران خان دے اوتے اچھا اب وہ جناب آفتاب سلطان صاحب وہ شخصیت ہے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ آفتاب سلطان جو ہے نا وہ ایک بہت امیر خاندان کے فیصل آباد سے رہنے والے ہیں اور بہت امیر خاندان کے چشم و چراغ کہہ لے یا ان کے داماد کہہ لے بہت امیر خاندان ہے فیصل آباد کا میاں منشا کا آپ نے نام سنا ہوگا تو وہ جو خاندان ان کا ہے نا پائن وہ بھی میاں منشے تو گھٹ امیر نہیں جائے گا
ٹھیک ہے. ارائیں برادری سے تعلق رکھتے ہیں. جو بچپن کہنا چاہیے اسٹوڈنٹ لائف جو ہوتی ہے اس میں یہ ذرا لیفٹ کے نظریات سے متاثر تھے, یعنی اے میرے پاسے دے سن, ٹھیک ہے, اے میرے قبیلے لے پاسے دے سن. اور پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ہماری عقل آ گئی ہوئے یا عقل ماری گئی ہوئے, یہ بات دی گل ہے. پھر یہ سی ایس پی کر گئے, آفیسر بن گئے, پولیس میں چلے گئے, سارا کیریئر ان کا نیٹ اینڈ کلین ہے. ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. تحریک انصاف, میں آپ کو ابھی یہ ایک بات بتانے لگاؤں گا, تحریک انصاف ان کے اوپر نہ صرف سوشل میڈیا پہ اٹیک کرے گی سر, بلکہ یہ ان کی تعیناتی کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے جا کے, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ بی آر ٹی ہو, مالم جبہ ہو, بلین ٹری سونامی ہو, جنیاں عمران خان نے دنیا جان دیاں بیوقوفیاں ماریاں نے نا اور جھوٹ بولے ہوئے ہیں, ہیلی کاپٹر کیس ہو, وہ سارے کھل جائیں گے. آفتاب سلطان وہ آدمی ہیں, میں نے ان کے جو ان کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہے یا جو لوگ ان کو جانتے ہیں قریب سے, ان سے میں نے پوچھا ہے. یہ جو رپورٹر ہوتے ہیں نا, میں آپ سے عرض کروں, یہ کرائم رپورٹر جو ہوتے ہیں خاص طور پہ, یہ کسی کے بارے چنگا نہیں بول دے, کسی سب سے بارے اس وقت تک بولتے ہیں جب تک ان کو ان سے کام ہوتا ہے. جو ہی کام نکل رہا نا تو کہنے کا نہیں وہ ہوتے ہیں جتا گا سی. اب یہ جو ہیں ان کے آفتاب سلطان صاحب, یہ نگران دور میں وزیر اعلیٰ تھے, اپنا وزیر اعلیٰ کہتا ہوں آئی جی پنجاب تھے. تو میں نے ان سے پوچھا اس دور کے رپورٹر سے, تو انہوں نے کہا یار بہت اپ رائٹ آدمی, بڑا ایماندار آدمی ہے, اس سے بے ایمانی کی یا کسی قسم کی ہوتی ہے نا کہ آپ کہیں گے یار ہے تگڑا ہے تو انہوں ایسا نہ کرو, یہ تو بڑا آدمی ہے. وہ کہتا ہے یہ بڑے آدمی تو نپدا فوری طور پہ کہ یہ تو میں بڑا پن ذرا کرنا, قانون کے تحت لائیں. جو عمران خان کہتے ہیں نا قانون کے تحت ہونا چاہیے, ایک قانون سب پر لاگو ہونا چاہیے. اے بھائی ایک قانون سارے پہ لاگو کرے گا. ان کی تعیناتی کے اوپر تھوڑا سا ایشو تھا اتحادی جماعتوں کے اندر, اور ایک ہور پاسے بھی سی, وہی سمجھ تو گئے ہیں آپ, کالا ریکارڈ کردہ بھائی, ٹھیک ہے, ان کی طرف سے بھی تھا. لیکن شہباز شریف صاحب نے بولڈ سٹیپ لی ہے اور ان کو تعینات کر دیا ہے آصف زرداری صاحب کی اپروول کے ساتھ, مولانا صاحب کی اپروول کے ساتھ. ویسے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سپریم کورٹ کے سابق جسٹس ہیں, جسٹس مقبول باقر صاحب, ان کا نام تھا کہ ان کو لے لیں, لیکن شہباز شریف صاحب نے اس پر انہیں قائل کیا. زرداری صاحب نے کہا ٹھیک ہے اگر ایماندار آدمی ہیں تو جانے دیں, اور وہ اب تعینات ہو گئے ہیں. سر یہ چیزیں جو ہیں نا یہ سامنے آئیں گی. یہ بی آر ٹی, مالم جبہ, اور جو ہے نا انہیں مالم جبہ نے ایسا جفا پانا ہے عمران خان, انہوں سمجھ نہیں آنی کہ میں جمع کہڑے پاسے. بلین ٹری سونامی, سر انہوں نے جو اگاں لگی ہیں نا جنگلوں کے بیچ, ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا یہ گرمی کا بہانہ لگا کے یہ سارے کا سارا بلین ٹری سونامی کا جو انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے نا کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان اینڈ کمپنی نے, وہ سر وہ انہوں نے اپنے ثبوت ضائع کرنے کی کوشش کی کہ اگ لگ گئی جی اسی کریے اسی تو ایک ارب درخت لاتا سی پڑھ کے. یار ایک ارب درخت لگا ہوئے پائے نا نظر آتا ہے, وہ ایک ارب درخت بہت وڈی گل ہے, بہت وڈی گل ہے. ایک ارب کیڑی پھر رہی ہوئے نا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اپنا آپ شو کر دیے. سر ایک ارب درخت وہ کہتے لگا دیا. اس پر ایک کیس تھا نیب کے اندر, جو ظاہر ہے کہ ہوں چیئرمین نیب جڑا جسٹس جوید اقبال سی, اس بیچارے دی کی جا سی, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੈਯਬਾ ਗੁਲ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਂ ਚੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ. ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉਸਨੇ ਬੰਦ ਕੀਏ. یہ کیس دوبارہ کھلیں گے, کچھ کھل چکے ہیں, کچھ دوبارہ کھلیں گے, اور عمران خان جو ہے وہ ان کے خلاف بھرپور کمپین چلائیں گے. یہ میرا اندیشہ ہے, میرا خدشہ ہے, کیونکہ ماضی میں انہوں نے ایسے کیا ہے. ابھی تک چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں وہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ادھر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے کی توقع ہے. تو جو وہ فیصلہ آ گیا تو کام پائن الٹ گیا. عمران خان تین ڈبہ گول گھر جاؤ پائن جا کے, وہ تھے تسی بھی کوئی چلا چلا کٹو جا کے, یہ حالات ہو جائیں گے عمران خان کے. لیکن اصل بات جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ کل الیکشن ہے سر, اور کل کے الیکشن میں کون جیتے گا, کون ہارے گا, کون تخت لاہور پہ بیٹھے گا, اس بات کا یقین جو ہے نا کم از کم پی ٹی اے کے کیمپس میں نہیں ہے. انہوں نے یہ یقین نہیں کہ پرویز لائی بنے گا. ان کے چہروں پر کوئی اعتماد نہیں, سکون نہیں, سکھدہ سا نہیں ہے. اور دوسری طرف جو نون لیگ والے ہیں وہ مطمئن ضرور ہیں, پر میں یہ کہوں کہ انہیں یقین ہے حمزہ شہباز شریف بن جائیں گے, تو یہ بھی گل غلط ہے. دونوں طرف ایک تھوڑی سی پریشانی ہے. حمزہ صاحب کی طرف تھوڑی ہے, اس پاسے سے پاجی کھلبلی مچی پئی ہے. میرے پاس جتنی معلومات تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.